السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ یہ مہینہ جو ہے وہ بہت خیر و عافیت سے سب کا گزرے۔ بے شک یہ مہینہ جو ہے وہ بہت زیادہ رحمتوں والا، بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ایک مہمان مہینہ ہے ہمارے پاس۔ جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج میں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ اپنا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو ہم جماعت نحم سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہجرت نبوی، جس کا تعارف جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سلائیڈ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو تعارف میں ہجرت نبوی کے مصنف کا نام ہے جی ہمارے پاس مولانا شبلی نعمانی۔ اب مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں ہم کہ پیدائش 1857 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1857 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ضلع اعظم گھر، قصبہ بندول، بھارت میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ، ان کے والد جو تھے وہ وکیل تھے۔ والد نے کچھ عرصہ وکالت بھی کی تھی۔ پھر علی گڑھ کالج میں یہ فارسی کے استاد بھی مقرر رہے تھے۔ سر سید احمد خان کو مختلف علی گڑھ کالج میں یہ فارسی کے جب یہ استاد مقرر ہوئے تو اس دوران ان کو بہت سی صحبتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، یعنی بہت سی محفلوں میں بہت سے لوگوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، جن میں سر فہرست ہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سے اسلامی ممالک کا سفر کیا، مصر، شام، قسطنطنیہ۔ سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی اور علی گڑھ کالج سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا سر سید کی وفات کے بعد، اور یہ اعظم گھر چلے گئے۔ حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا بھی عہدہ جو ہے وہ سر سید نے سنبھالا تھا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء، یہ بھی ایک ادارے کا نام ہے جس کا قیام عمل میں آیا۔ عمر کے آخری حصے میں اعظم گھر میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ شبلی جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں، یعنی شاعر بھی تھے، یعنی انہوں نے شعر و شاعری بھی کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ نثر نگاری بھی کی تھی۔ ان کا شمار اردو کے بڑے بڑے نثر نگاروں میں بھی ہوتا ہے۔ اب نیچے دیکھیں تیسرے پیراگراف میں کہ انہوں نے کچھ متنوع یعنی مختلف قسم کے، متنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کے موضوعات، جس میں تاریخ آ جائے گا، تنقید ہے، سمانحہ ہے، سیرت ہے۔ سمانحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حالات زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرنا، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست۔ اس کے بعد ان کے اسلوب بیان کی خوبیاں ہیں جی، یعنی بھی کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا انداز، جوش بیان، ایجاز اور اختصار، رامانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت، یعنی جو بھی چیز یہ بیان کرتے تھے اس میں ایک تو جذبہ ہوتا تھا، دوسرا مختلف مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ کسی بھی تحریر کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور بے جا طوالت سے یہ بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے، یعنی بے جا لمبی تحریر جو ہے وہ نہیں یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی ان کی تصانیف۔ اب یہاں لفظ جی ہے تصانیف، تو تصانیف یہ تصنیف کی جمع ہے، اور تصنیف کسے کہا جاتا ہے؟ خود سے لکھی گئی کتابیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تصنیف۔ جس میں شعر العجم تھی کتاب ان کی، جس کی انہوں نے 5 جلدیں شائع کی تھی۔ 5 جلدیں یعنی جیسے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، پارٹ 5، اس طرح 5 جلدیں جو ہیں وہ انہوں نے اس کی شائع کی تھی۔ الفاروق ہے، المامون ہے، سیرت النعمان ہے، الغزالی، سوانح ہے مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔
اب یہاں تک تھا جی ہمارا یہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس تعارف کی سمجھ آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے کومنٹس جو ہے وہ بھی دیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ کل اپنے ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بالخصوص مجھے اپنی دعاؤں میں اس ماہ بابرکت کے مہینے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔